بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی سب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی تا قیامت نہیں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، آمین۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف جو شیخ الوظائف کا بتایا ہوا ہے۔ شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک قصائی ہوں اور میری 21 سے 40 نسلیں قصائی ہیں اور ہم سب بہت دولت مند ہیں۔ اس شخص نے شیخ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے دولت مند ہونے کا راز بتاؤں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے دولت مند ہونے کے 2 راز بتائے۔ نمبر 1، اس نے بتایا کہ ہمارے بڑے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرتے تھے تاکہ دوسرے جانور کی آہ نہ نکل جائے۔ ہمارے بڑوں میں مشہور ہے کہ جانور کی آہ سے بچ جایا کرو، کیونکہ یہ تیرا رزق بھی کھا جائے گی، تیرا سر اور دھن بھی کھا جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور حدیث میں بھی موجود ہے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا، اس کو نظر نہ آئے۔ دیکھا ہے کہ مرغیوں کو مرغیوں کے سامنے ذبح کر رہے ہیں، اور باڑے میں دیکھا ہے جانور کھڑے ہیں لائن لگا کے اور ذبح کر رہے ہیں۔ نہ، بالکل نہ، وہ بڑا سمجھدار ہے، بس وہ بول نہیں سکتا، باقی عقلیں اور سمجھیں سب ہیں۔ پالتو میمنے نہیں ہوتے گھروں میں پالے ہوئے، انہیں کوئی لاکھ بلائے وہ بات نہیں سنتے، مگر مالک کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں۔ بس بول نہیں سکتے مگر سمجھدار بہت ہوتے ہیں۔ اس کروڑ پتی بلکہ ارب پتی قصاب نے جینے کے 2 سلیقے دیے، بلکہ اپنی نسل در نسل جو 2 راز دیے، اور وہ 2 راز امانت کے میں آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ دونوں راز میرے آقا کی حدیث، ان کے فرمان ہیں۔ ان میں ایک راز یہ ہے کہ جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرنا تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، جبکہ بقول اس قصاب کے اس جانور کی آہ نہ لگے کہ میرے سامنے اسے ذبح کر رہے ہیں، مجھے بھی ایسے ہی کریں گے۔ دوسرا راز یہ ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ باوضو ذبح کیا، تکبیر پوری پڑی، ہمیشہ چھری تیز رکھی۔ اس نے دوسرے راز میں دراصل 3 راز بیان کیے، جبکہ دیکھا جائے تو کل 4 راز ہو گئے۔ نمبر 1، صرف یہ کہ جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ دوسرا راز باوضو رہے، یعنی کہ ذبح کرتے وقت باوضو ہو۔ تیسرا راز تکبیر پوری پڑے۔ چوتھا راز چھری کی دھار تیز رکھی جائے، یعنی چھری حد سے زیادہ تیز رکھی جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور قربانی صرف اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور آپ بھی قربانی کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی احتیاط کریں تاکہ وہ ایسی قربانی نہ ہو کہ آپ کا مال اور دولت ساتھ لے جائے، بلکہ ایسی قربانی ہو کہ آپ پر رزق، دولت اور دھن کے دروازے کھول دے۔ آخر میں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔